ہارون صاحب، ایک اور معاملہ اور جو عدلیہ میں تقرر ہے، ججز کا تقرر، اس کو لے کے خاصا احتجاج ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پہ وکلا تنظیمیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اور دو ججز ہیں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان دونوں کا جو تقرر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جونیئر ہے، اور یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے، یہ اس لیے ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل کا تقرر چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے، آبویسلی مشورہ کرتا ہے، فائلیں بنتی ہیں، ریکارڈ ہوتا ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، فائنلی وہ ایک کاغذ پر لکھ دیتا ہے۔ اب تو خیر فوج میں کاغذ استعمال نہیں ہوتا، ویسے آپ کی اطلاع کلیئر ہے، فوج میں کاغذ کا استعمال عرصہ ہوا، ختم ہو چکا۔ سول والے بھی چاہتے تو ختم کر سکتے تھے، کمپیوٹر پہ ہوتا ہے سارا کام جی۔ تو بس وہ جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہوتا مشورے سے ہے، مطلب یہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہو، لیکن بہرحال وہ اختیار اسی کا ہے۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین یہ اختیار دیتا ہے۔ جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں چاروں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وکیل یہ کہتے ہیں کہ بے شک آئین اختیار دیتا ہے، مگر ہم تکڑے ہیں۔ جسٹس کھوسک نے تیز رفتار عدالتیں بنائیں جی، ایک مہینے میں قتل کے فیصلے ہونے لگے۔ وکیل بڑے پریشان ہو گئے، بھائی لوگوں کو انصاف مل رہا ہے جی، ہمارے ہوتے ہوئے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ یہ وہی وکیل ہے نا جنہوں نے ہسپتال پہ حملہ کیا اور آکسیجن لگی ہوئی تھی، جن میری طرف دیکھیے نا، کاغذوں کو کیا دیکھ رہے ہیں جی، وہ جو ہسپتال میں مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی اس کو نوچ لیا۔ یہ ہے وکیل گردی۔ اس کے 3 عوامل ہیں۔ ایک جسٹس افتخار چودھری نے فیصلہ کیا کہ ایک تو جب تک میں چیف جسٹس رہوں گا اس ملک میں امن نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرا یہ ہے، حالانکہ عدلیہ تحریک سے وہ بحال ہوئے تھے، ان پہ زیادہ اخلاقی ذمہ داری تھی۔ جی، دوسرا یہ ہے، وکیلوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی طاقت سے یہ فیصلہ کرایا ہے، تو اب طاقت سے ہی فیصلے ہوگا، انصاف اور قانون کوئی چیز نہیں۔ وکیل اس ملک میں قانون کا سب سے بڑا دشمن جاگیردار سمجھا جاتا تھا، اب وکیل اس سے کم نہیں ہے قانون توڑنے میں۔ بھائی چیف جسٹس کچھ اچھا تیسرا فیکٹر بھی ہے، کچھ اخبار نویس ہیں جی، جو بارگاہ عالیہ میں پیش ہوتے تھے چیف جسٹس کے، جی، ایک کے بھی دوسرے کے بھی تعلقات تھے۔ اب وہ الگ اپنے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ کچھ ہمارے سامنے ہیروز پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ تو ابراہم لنکن سے بھی بڑا ہے۔ جناب والا سینئر ججوں میں ایسے بھی ہیں جو 2 سال گزر گئے، ایک فیصلہ بھی نہیں لکھا۔ جی، جسٹس جنرل کیانی ملنے کے لیے گئے نواز شریف سے، نواز شریف نے حلف ابھی نہیں اٹھایا تھا، مگر وہ جا رہے تھے، ریٹائر ہو رہے تھے، تو جا کے ان کو بریفنگ، ان کا فرض تھا کہ بریفنگ، انہوں نے محسوس کیا میرا فرض ہے میں بریفنگ دوں۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب کس کو بنانا چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف؟ وہ تو جا رہے تھے نا، وہ تو ریٹائر ہو رہے تھے نا۔ تو انہوں نے کہا آپ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے سینیریٹی پر۔ ہی سیڈ کہ میری گزارش یہ ہے کہ سینیریٹی اور میرٹ بوتھ، ایک آدمی سینئر ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ لائق بھی ہو۔ پھر کس کو بنایا انہوں نے؟ راحیل شریف صاحب۔ وہ سینئر تھے؟ نہیں، وہ کیوں بنے تھے؟ سینیورٹی اور میرٹ؟ نہیں، سینیورٹی اور میرٹ پہ نہیں بنے تھے، وہ اس لیے بنے تھے کہ ان کی بیگم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ میں سلام دعا تھی۔ اچھا، وکیل جو کہہ رہے ہیں وہ سینیورٹی کو بیس بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو سینئر ہے اس کا رائٹ ہے، یہ وہ آئین کیا کہہ رہا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ جی، آئین کیا کہتا ہے؟ اس میں ایک اور پارلیمانی کمیٹی کا اس میں رول کیا ہے اور وہ کر کیا رہی؟ کچھ بھی نہیں ہے، پارلیمانی کمیٹی تو ایک عجیب و غریبی کام کر رہی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی میں یہ محمد علی بھی شامل ہے، جی، فاروق علی محمد خان، جی، فاروق نائک بھی ہیں۔ اب عمران خان کو چاہیے اعلان کر دیں میرے بعد یہ وزیر اعظم ہوگا، کوئی لیاقت میں یہ کسی سے کام نہیں ہے۔ فاروق نائک عظیم الشان، پارلیمانی تاریخ کا سب سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ پرویز اشرف، اعظم تارڑ، رانا ثناء اللہ مدد اللہ العالی، سرفراز بھگٹی، آئین میں سرفراز بھگٹی، وہ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں کہ سینئر موسٹ جو ہے وہی ہوگا۔
اور جج جو ہے ہائی کورٹ کا 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو وہ 65 سال کی عمر میں ہوگا جی، تاکہ اگر ان میں سے کوئی نالائق بھی تو ہوتے ہیں نا، جج بھی ڈاکٹروں کی طرح، انجینئروں کی طرح، جرنیلوں کی طرح نالائق بھی تو ہو سکتے ہیں، یا کم قابلیت کے ہو سکتے ہیں، تو وہ 3 سال مزید مسلط رہے۔ اب دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو جب ہائی کورٹ کا جج بن گیا اور سینئر بھی ہو گیا تو وہ اس کو سینیرٹی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ بات تو سن لیں نا، پارلیمانی پارٹی کا تو کارنامہ آپ کو بتا دیا نا، اس کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کبھی اس ملک میں جسٹس کارنیلیس ہوا کرتے تھے، جی ٹھیک ہے، جسٹس رستم کیانی تھے، جن کا نام اس طرح ادب سے لیا لوگ لیتے تھے جیسے ماں باپ کا نام ادب سے لیتے، جی، اپنے باپ دادا کا نام ادب سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے آپ کو پتا؟ وہ نہ وکیل تھے، نہ وہ جج بھرتی ہوئے تھے، وہ سول سروس سے آئے تھے۔ اس وقت یہ سسٹم تھا کہ 18ویں گریڈ میں جب نیکسٹ گریڈ میں پہنچتا تھا سول سرونٹ، اس کو اختیار دیا جاتا تھا کیا وہ جوڈیشل سسٹم میں جانا چاہتا ہے۔ جسٹس رستم کیانی was one of them, the most respected judge in the history of Pakistan. جسٹس کارنیلیس جو مسلمان نہیں تھے مگر جنہوں نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا کہ اس ملک کو اسلامی دستور ہی سازگار ہے۔ اب آپ وکیلوں میں سے بھرتی کرتے ہیں، وکیلوں میں سے بھرتی کیسے ہوتی ہے؟ اب ایک تو جسٹس افتخار چودھری نے یہ فیصلہ کیا نا کہ وہ اقبال کا مصرع یاد نہیں آ رہا، خود کوزا خود گلے کوزا خود کوزا گر، کہ ہم ہی فیصلہ کریں گے، ہم ہی اپنا تقرر کریں گے، ہم ہی ترقیاں دیں گے۔ جوڈیشل کونسل کا رول ہی ختم کر دیا۔ جوڈیشل کونسل میں گیا بھائی، ہائی کورٹ میں ایک آدمی جج بن جاتا ہے، سپریم کورٹ میں کوئی احتساب کا نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جوڈیشل کونسل ہے وہ اپنا کیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، جی سپریم، وہ سپریم کورٹ میں چلے گا، تو اس ادارے کی ضرورت کیا رہی؟ بات یہ ہے کہ عدالتوں کا احترام تو لازم ہے۔ جو معاشرہ عدالتوں کا احترام نہیں کرتا وہ معاشرہ باقی نہیں بچتا۔ جی، ان کے بارے میں بڑے احترام سے گفتگو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصلاح کی گنجائش ہر کہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا وکیلوں کے گروپ ہیں، دھڑے ہیں، وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب وکیل یہ کہہ رہے ہیں وہ آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، ہم کریں گے فیصلہ، پاکستان بار کونسل کرے گی، سپریم کورٹ بار کونسل کرے گی، ہائی کورٹ بار کونسل کرے گی، ڈسٹرکٹ بارز کریں گی، طاقت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اصلاحات کرنے کی کوشش کی، ان کی توہین کی گئی، ججوں کے کمروں پر تالے لگائے گئے۔ یہی پارلیمانی کمیٹی کر رہی ہے، اور جو عظیم الشان لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔